وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. الحمدللہ کتاب الجامع میں باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا باب، اس پر لگاتار ہمارے شیخ محترم کی گفتگو چل رہی ہے۔ اب تک 17 نشستیں ہو چکی ہیں، آج 18ویں نشست ہے اور 20 حدیثیں اس سے پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج 21ویں حدیث کی انشاءاللہ شروعات کی جائے گی اور اس میں تقریباً پورے 37 حدیثیں ہیں، جسے انشاءاللہ شیخ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں شرح کریں گے۔ چونکہ شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے صرف آنے والے ہفتے کے لیے شیڈول میں ٹائمنگ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آنے والے 2 ہفتے میں جو کلاس ہوگی وہ 4:20 کے بجائے 4:25 پہ شروع ہوگی اور 5:25 تک چلے گی انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6:55 سے لے کر کے 8:05 تک۔ 11 اور 18 فروری کا یہ شیڈول ہے، 4:25 سے 5:25 سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6:55 سے 8:05 تک۔ میں گزارش کروں گا شیخ محترم سے کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے، اور اللہ رب العالمین ان تمام کلمات کو دروس اور مواعظ اور شیخ کے تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں جگہ دے، آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان۔ اس باب میں اخلاقی بگاڑ سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں اور ایسے اعمال ہیں جن سے ایک بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، آخرت بگڑتی ہے، کبھی دنیا میں عذاب آتا ہے، کبھی دینداری میں کمی ہوتی ہے۔ ایسی تمام حدیثیں اس باب میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں۔ اگرچہ یہ حدیثیں ساری حدیثیں نہیں ہیں جو برے اخلاق سے متعلق ہوں، لیکن ایک بڑا حصہ اس باب میں جمع ہو چکا ہے۔ اگر ایک انسان ان برائیوں سے بچے تو وہ ایسے سارے معاملات سے، اخلاق سے بچ سکتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں ناکام کرتے ہیں۔ آج جس حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اسی باب کی حدیث نمبر 21 ہے۔ وعن ابی صرمۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضار مسلما ضار اللہ ومن شاق مسلما شاق اللہ علیہ، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ۔ ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے، اور جو کسی مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے، تنگی پیدا کرے، اس کو مشقت میں ڈالے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو مشقت میں ڈال دے۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث اور حسن حدیث یہ دو قسمیں ہیں جو قابل اعتماد معتبر حدیثوں کی قسمیں ہیں۔ صحیح حدیث کے راوی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، حافظے کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ اونچے پائے کا ہوتا ہے، اور دینداری کے اعتبار سے بھی اونچے مرتبے کا ہوتا ہے۔ ایسی دونوں چیزیں کسی راوی میں ہوں اور سارے روات میں ہوں تو ایسی حدیث صحیح کہلاتی ہے، دیگر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اور حسن حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی تقوی اور دینداری کے اعتبار سے تو اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے، لیکن حافظے کے اعتبار سے صحیح درجے کے راوی سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اس کا حافظہ برا نہیں ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے اونچے پائے کے راویوں سے اس کا حافظہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ اخذ کرنے کے اعتبار سے، دلیل لینے کے اعتبار سے دونوں حدیثیں برابر ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دین کا مسئلہ، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا فقہی مسائل کا ہو، حلال و حرام کا ہو، اخلاقی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو، آداب سے متعلق ہو، کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، جس طرح سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ حسن حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو حکم لینے کے اعتبار سے کوئی فرق اس میں نہیں ہے، محض یہ اس اعتبار سے ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے، روات میں ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر ترجیح دینے کی کوئی صورت ہمارے پاس رہے کہ یہ زیادہ معتبر ہے اور یہ اس کے مقابلے میں حافظے میں کم ہے، تو پھر ایسے موقع پر شاذ وغیرہ کا معاملہ پیش آتا ہے کہ کس کو شاذ قرار دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے یہ احادیث پر حکم لگایا اور ان کو اس طرح سے صحیح کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمان کو ضرر پہنچانا یا اس کو مشقت میں ڈالنا یہ گناہ ہے۔ گناہ اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انسان کے لیے بد دعا کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی چھوٹی چیز پر بد دعا نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ، ابن حجر نے جو نقل کی روایت وہ بالمعنی روایت نقل کی ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ میں یہ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی، یعنی ان میں اصل الفاظ اس کے کیا ہیں۔ ابو داؤد کے الفاظ من ضار اضر اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو مسلمان کو ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے، اور جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے اس کو مشقت میں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس پر معاملے کو تنگ کر دے۔ ترمذی کے الفاظ من ضار ضار اللہ به ومن شاق شق اللہ علیہ، کہ جو مسلمان کو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اذیت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرر پہنچائے، اور جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تنگی اور مشقت کا معاملہ پیدا کر دے۔ تو ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، دونوں کی سند حسن درجے کی ہے۔ امام حاکم، بیہقی اور دارقطنی نے بھی دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں کچھ زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار اللہ ضارہ اللہ ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ لا ضرر ولا ضرار یہ معروف جملہ ہے حدیث کا، جو خود فقہی اصولوں میں سے قواعد فقہیہ کا ایک قاعدہ ہے۔ من لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی ضرر نہیں اور کوئی ضرار نہیں، اور اس کے معنی ہم دیکھیں گے۔ من ضار ضارہ اللہ، جو ضرر پہنچائے، یہاں عام ہے، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاق مسلمانوں ہی کا ہے لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے مانا جائے گا، اور اگر وسعت دی جائے تو جانداروں کے لیے بھی یہ آ سکتا ہے، دیگر لوگوں کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ جو بے جا ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضرر پہنچائے، اور جو بے جا مشقت کسی کے لیے پیدا کرے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو، اسلام میں نہ صرف انسانوں کے لیے اصول ہیں، احکام ہیں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ کفار و مشرکین کے لیے بھی ہے۔ تو بعض خاص حالات میں
ان کے لیے بھی اذیت پہنچانے کا جنگی حالات میں معاملہ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں ان کے لیے بھی ظلم و جبر اسلام میں منع ہے، کسی پر بھی ظلم کیا نہیں جا سکتا ہے، کسی کی بھی ذمہ ہو یا معاہد ہو ان کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ومن شاق کا شاق اللہ علیہ، جو مشقت پیدا کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی مشقت میں ڈال دے، اس پر بھی مشقت ڈال دے۔ یہاں پر ایک جو جملہ جو ضرر کے سلسلے میں آیا ہے وہ ہے من لا ضرر ولا ضرار، اس کے کیا معنی ہے؟ علامہ عینی رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا، ضرر اور ضرار میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا، بعض اہل علم نے ضرر اور ضرار میں فرق کیا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ علیحدہ استعمال کیے ہیں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ دونوں کے الگ معنی دیے جائے، اس کو تکرار ماننے کی بجائے ان کے ہر لفظ کا ایک مستقل معنی مانا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کلام میں تکرار کے لیے یعنی تکرار عموماً نہیں ہوتا ہے، دو الگ الگ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کا مطلب اس کی ایک مصلحت ہے۔ تو کہا کہ لا ضرر ولا ضرار میں کہتے ہیں وفرق بعضهم بینہما، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، ضرر کا کچھ معنی ہے، ضرار کا کچھ اور معنی ہے۔ الضرر وما تضر به صاحبك، الضرر ما تضر به صاحبك مما تنتفع انت به، کہتے کہ ضرر یہ ہے کہ تو اپنے کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو، کسی کو تو ضرر پہنچائے جس میں تیرا کچھ فائدہ ہو۔ تو ضرر اس اعتبار سے کہ واقعی انسان کا اپنا کوئی فائدہ ہو، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن یہ کہ تیرا کچھ فائدہ اس لیے تو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ ضرر ہے، یہ بھی جائز نہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی اور کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ والضرار ان تضره من غیر ان تنفع نفسك، لیکن ضرار یہ ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچائے لیکن مقصود تیرا اپنا فائدہ نہ ہو، بلکہ بس تو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے، تو یہ بھی منع ہے۔ مثلا کسی کو کسی جگہ رشتہ بھیجنا ہے، اب کسی اور کا رشتہ پہلے سے جا رہا ہے تو وہ اس کی برائی کرے، اس کی غیبت کرے یا اس پر تہمت لگائے تاکہ وہ رشتہ اس کو نہ ملے۔ کوئی نوجوان ہے، کسی گھر میں اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، اب ان گھر والوں لڑکی والوں سے یہ کہے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کا ماضی ایسا ہے، وہ ایسا ایسا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرے، ایسا ضرر پہنچائے کہ جس میں اس کی نیت ہو کہ اس کو رشتہ بھیجنا ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے اس کا ہوگا، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود تو نکاح کرنا نہیں ہے، نہ اس کے کسی رشتہ دار کا پیغام بھیجنا ہے، بس چاہتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو، اچھے گھر میں اس کو رشتہ نہ ملے، تو اس کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے نقصان پہنچا ہے جس میں اس کی اپنی کوئی منفعت نہیں ہو۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے، دوسروں کو بھی خوش رہنے نہیں دینا چاہتے، تو وہ اپنے لیے فائدہ تو نہیں کر پاتے لیکن دوسروں کے لیے نقصان کر کے ہی ان کو سکون ملتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ اور بھی بری ہے۔ ایک آدمی شہوات کی وجہ سے، اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے، یہ برا ہے لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اس کے نفس کی خباثت کی دلیل ہے، اس میں شہوت کی بجائے اخلاقی گراوٹ زیادہ نمایاں ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو ایسا بھی نقصان مت پہنچاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو، اور کسی کو ایسا بھی نقصان مت پہنچاؤ کہ تم بس اس کا نقصان چاہتے ہو، دونوں بھی غلط ہے، دونوں بھی برا ہے۔ اس کے اور بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، میں نے ایک معنی یہاں پر بیان کیے جو اس حدیث کے بعض اہل علم نے ذکر کیے ہیں، عمدۃ القاری میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یہ ضرر کی بات ہو گئی، ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا کسی کو۔ ومن شاق مسلما شق اللہ علیہ، دوسری بات کیا حدیث میں کہ جو کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دے۔ مشقت کے معنی تکلیف، تنگی، پریشانی، کسی کے لیے شاق ہونا کسی چیز کا، جیسے کوئی بوجھ آدمی اٹھا، بڑا مشکل کام ہے،
تو مشکل چیز کا ڈال دینا، کسی کو مسلمان کو مشکل میں ڈال دیں، اللہ اس کو مشکل میں ڈالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بے وجہ کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانی چاہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، اس کا ارادہ تمہارے لیے عسر کا، تنگی کا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو 2-3 دن کا روزہ رکھ دیتا، نہ سحری نہ افطار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روزہ رکھا کہ اس میں اتنی تو مشقت ہے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنی مشقت نہیں ہے جو انسان کے کام کاج اور عبادات میں مخل ہو جائے، کہ بھوک کی تکلیف ہے لیکن اتنی کہ نفس ٹوٹے، اتنی نہیں کہ کام کاج بھی نہیں کر سکتا، عبادات بھی نہیں کر سکتا، تو ایک توازن اس میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی کی مصلحت کے لیے اس کو اتنی مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، جیسے بچوں کی فزیکل ٹریننگ ہے یا بڑوں کی ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، ڈاکٹر ہے علاج کر رہا ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی دانتوں کا علاج کر رہا ہے، اس کی مصلحت کے لیے مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو مشقت میں ڈالنا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کی اذیت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، خاص کر کے ایسے انسان کے لیے جو مسلمانوں کے کسی معاملے میں ذمہ دار ہو۔ ظاہر بات ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی کا پاور ہو، کمپنی کا باس ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، گھر کا بڑا ہے، یا اس طرح کا کوئی مسلمانوں کا حاکم ہے، تو ایسا کوئی آدمی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کا حکم دوسروں کو ماننا پڑتا ہے، تو پھر ایسا آدمی بعض اوقات مشکل حکم دیتا ہے بس اس لیے کہ کسی کو تکلیف دے، اپنی بڑائی اس پر جتائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے دعا کی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، آپ نے کہا اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی بنے، سرپرست بنے، ذمہ دار بنے، فشق علیہم، پھر ذمہ دار بننے کے بعد وہ ان کے لیے مشقت پیدا کرے، ان کو مشقت میں ڈالیں، فاشقق علیہ، تو بھی اس کے لیے تنگی کر دے، تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دے، ومن ولی من امر امتی شیئا، اور وہ شخص جو میری امت کے معاملات کا والی بنے، ذمہ دار بنے، سرپرست نگراں بنے، فرفق بہم، اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا، رفقت کا معاملہ کریں، رفق کا معاملہ کریں، فرفق بہ، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر، تو جو لوگوں کے ساتھ تنگی اور سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کرے، اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے، اور جو لوگوں کے لیے نرمی کا معاملہ کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الامارہ میں، حدیث نمبر 1828۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا بندہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہم اخیر میں بھی اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ قولہ ومن شاق مسلما بتشدید القاف، شاق کا لفظ یہاں پر ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ای اوصل مشقتا والحقها بمسلم من غیر حق، ناحق کسی مسلمان کو مشقت میں ڈال دے، کسی مسلمان تک، کسی مسلمان کو ناحق، ظاہر بات ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالنا مناسب اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہو، جیسے میں نے ڈاکٹر کا معاملہ بتایا، ٹریننگ کا معاملہ بتایا، لیکن اگر کوئی آدمی بلا وجہ ناحق کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا ایک اور معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر شاق کا ہے، کہتے ہیں وہ قیل من المشاقتی وہی المنازعہ، کہتے یہ مشاقہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی منازعات سے ہوتے ہیں کہ باہم جھگڑا، اس سے اپوزیشن اس کو دے، تو کہتے ہیں کہ ای نازع مسلما ظلما وتعدیا، کہ کسی مسلمان سے وہ جھگڑا کرے، مقابلہ آرائی کرے، ظلم اور تعدی، حدود پار کرنے کے اعتبار سے، عدوان کے طور پر، یعنی کوئی مسلمان کوئی کام کرنا چاہ رہا بس اس کے لیے روڑے رکاوٹیں پیدا کرے، اس کو اپوزیشن دے، اس کے لیے پریشانی پیدا کرے، تو اگر کوئی مسلمان سے بے وجہ لڑتا ہے تو ایسے انسان کے لیے بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ اس پر ڈال دے، اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے۔ تو یہ چیز بہت سخت معاملہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف میں ڈالنا اور مسلمان سے منازعت کرنا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہوں نہیں، میں اس طرح سے اگر معاملہ ہو جائے، کوئی یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس طرح سے بے وجہ اس سے لڑے، اس کے ساتھ مخالفت اس کی کرے، تو یہ بھی معاملہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں نتیجتاً مشقت تو ہے ہی ہے، تو وہ معنی اس میں اپنے آپ شامل ہے کہ اس کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو معنی یہاں پر منحت العلام میں یہاں پر شیخ عبداللہ الفوزان نے بتلائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکلیف دینے کے بارے میں بہت سخت بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں ان کو، بغیر ما اکتسبوا، جس میں ان کا کوئی اکتساب نہیں، کہ ان کے کیے کے بدلے میں کر رہا ہے، بدلے میں نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بغیر ان کی کسی غلطی کے، بغیر ان کی اپنی کوئی کوتاہی اور کمائی کے اگر ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگوں نے ایک بہت بڑی بہتان، بھاری چیز اپنے اوپر گناہ اٹھا لیا، واثما مبینا، اور ایک کھلا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، ایک بھاری بوجھ بہتان کا اپنے اوپر اٹھا لیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا، کھلے گناہ کا ارتکاب کیا، اثما مبینا۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فَإِيَّاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِ، خبردار کسی مومن کو اذیت پہنچانے سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اذیت پر غصہ ہوتا ہے۔ کسی مومن کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی مومن کو تکلیف مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچانے سے غصہ ہوتا ہے۔ تفسیر طبری میں یہ بات حسن سند کے ساتھ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور یہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا قول ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورۃ الحج آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے بد دعا جو کی گئی کہ اللہ تو ان کے لیے تنگی کر، تو ان کے ساتھ مشقت کا معاملہ کر۔ تو یہ جو بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا بری بات ہے، حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، کس کی طرف سے؟ ایمان والوں کی طرف سے، یعنی ایمان والوں کا بچاؤ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 38 ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لو لم يكن من فوائد الایمان الا ان اللہ يدافع عن المؤمن، يدافع عن عرضه وعن ماله عن اہلہ عن كل ما يضره لكان فيه کفایہ۔ بہت پیاری بات کہی، کہتے ہیں اگر ایمان میں کچھ نہیں بس اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، ایک مومن کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو، اس کی عزت، اس کا مال، اس کے گھر والے، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے اس کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، اس کا بچاؤ کرتا ہے، تو اتنا ہی اگر ایمان کا فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا کہ اللہ کا ایک بندے کا دفاع کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان اتنی اونچی چیز ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کا محافظ اور یعنی اس کا مدافع، دفاع کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو بچاؤ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمان والے کی کتنی قدر ہے۔ جب اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ اللہ اس کا دفاع کرتا ہے، تو ایک مومن کو کتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اذیت پہنچانے کی بجائے اس کا یہ خود مدافع ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو بچانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو اذیت پہنچائے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے اہل ایمان کا۔ اس حدیث میں جو بد دعا ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس ایمان کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے، جو مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں ایک قاعدہ ہے، علماء نے کہا کہ اس میں قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، کسی بھی عمل کی جزا اللہ کے ہاں عموماً اس کا بدلہ اس عمل ہی کی مشابہ ہوتا ہے، اسی عمل کے برابر اسی کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی برے کاموں میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ قاعدہ آخرت میں بہت سارے اعمال کے لیے حدیثوں میں قرآن کریم میں آیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب پر پردہ ڈالے، اس کی برائی کو چھپا دے، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ چاہے لباس کے اعتبار سے ہو کہ چھپانے کی جگہ اس کی جو تھی، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایک مسلمان کو اس نے پہنایا، اس کو ڈھانپ دیا، یا عیب کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے کوئی ذاتی اس کی غلطی تھی جو لوگوں میں نہیں آنا چاہیے تھی، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، ڈرگ بنا کے تقسیم نہیں کر رہا ہے، وہ تو بتانا پڑے گا اتھارٹیز کو اور لوگوں کو بھی، لیکن یہ کہ ایک آدمی اس کی ذاتی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے اس کی، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا اس کو، تو پھر یہاں کیا بتایا کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اس کا عیب مخلوق سے چھپائے گا جبکہ سارے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس ومن کشف عورت اخیہ المسلم، لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں میں نمایاں کرے، اس کی غلطی کو لوگوں میں اس کی تشہیر کرے، کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں کیا کرے گا، اس کو سزا دے گا، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں میں عام کرے گا، یہاں تک کہ اس کو گھر میں وہ بیٹھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں ذلیل کرے گا۔ کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں ہوگا وہ، لیکن اللہ اس کی فضیحت کرے گا لوگوں کے درمیان۔ اس لیے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں بات بیان کی گئی ہے کہ جیسا آدمی عمل کرتا ہے ویسا اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے، ڈھانپو اللہ ڈھانپے گا، لوگوں میں بے عزتی کرو اللہ تمہاری بے عزتی کرے گا۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امرئ یخذل امرأ مسلما، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ چھوڑتا ہے کسی ایسے موقع پر جبکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اس کی عزت کا میں اس کی تنقیص کی جا رہی ہو، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، الا خذلہ اللہ عز وجل فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس کو چھوڑ دے گا، اس کا ساتھ چھوڑ دے گا جب وہ بہت چاہ رہا ہوگا کہ اللہ مدد کرے۔ تو نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی ایسے وقت میں جبکہ تجھ کو کرنی چاہیے تھی، اس کو نقصان پہنچایا جا، اس کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، تو نے نہ اس کی جان و مال کے لیے کچھ کیا نہ اس کی عزت کے لیے کچھ کیا، تو خاموش رہا، تو دیکھتا رہا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ جب تو نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑا، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں تیرا ساتھ چھوڑے گا جبکہ تو بہت چاہ رہا ہوگا کہ میری مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ انسان کی مدد سے محروم ہونا اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ جتنا اللہ کی مدد سے محروم ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا تم ساتھ چھوڑو گے، اس کی عزت بچاؤ گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بچانے کے وقت میں نہیں بچائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن
युहिब्बु फीहि नुसरतहु, और जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ऐसे मकाम पर, ऐसे मौके पर मदद करे जबकि उसकी इज्जत उछाली जा रही हो और उसकी हुर्मत पामाल की जा रही हो, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, जबकि वो चाह रहा होगा कि अल्लाह उसकी मदद करे। उसको बहुत चाहत होगी कि अल्लाह मदद करे, अल्लाह जरूर मदद करेगा। क्यों? इसलिए कि इसने मदद की। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, भलाई का बदला भलाई नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह ताला के यहाँ कायदा है कि अल्लाह ताला आमाल की जजा उन्हीं के जिन्स से देता है, अक्सर कभी उससे ज्यादा अच्छा देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हदीस इमाम अहमद ने रिवायत की और उन्हीं के अल्फाज हैं, और अबू दाऊद ने भी। जाबिर व अबी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत आई है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 5690, और हदीस हसन दर्जे की है। इसी तरह से आपने फरमाया, मा मिन इमामिन औ वालिन, जो भी इमाम मुसलमानों का, इमाम हाकिम खलीफा, औ वालिन या कोई वाली हो, गवर्नर या इस तरह का कोई, या सरपरस्त समाज का, यगलिकु बाबहु दून दविल हाजती वल खल्लती वल मस्कन, जरूरतमंद और परेशान हाल मसाकीन से अपने दरवाजे को बंद कर देता है, उनकी मदद से अपने दरवाजों को बंद कर देता है, जबकि वो जिम्मेदार है उनका। ठीक है भाई, कोई आम आदमी नहीं है, वो खुद जिम्मा लिया है उसने, मुझको करना है। तो ऐसा इंसान जो किसी खास ओहदे पर है, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों का ख्याल रखे, जरूरतमंदों से, परेशान हाल और मिस्कीन इन लोगों से अपने दरवाजों को बंद कर देता है। इल्ला अगलक अल्लाहु अबवाब अस्समाई दून खल्लतिही व हाजतिही व मस्कनतिही, जब वो परेशान होगा, मोहताज होगा, जरूरतमंद होगा, उस वक्त में अल्लाह ताला भी आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर देता है, फिर आसमानों से मदद नहीं आती है। आसमान के दरवाजे बंद कर देता है, न इसकी दुआ मकबूल होती है, न अल्लाह की तरफ से नुसरत आती है। तो अगर ये अपने दरवाजे बंद कर देगा, अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे बंद कर देगा। आप देख रहे हैं कि बदला बराबर है, तूने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अल्लाह ने आसमान के दरवाजे बंद कर दिए। तो ये मुस्नद अहमद और तिरमिजी की रिवायत है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 5685, हदीस सही है। आखिरी हदीस जो इसी कायदे को बताती है वो ये, जो इल्म के बाब में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु अल्जमहुल्लाहु बिलिजामिन मिन नारिन यौमल क़ियामह, जिससे इल्म की बात पूछी गई और उसने उसको छुपा लिया। इल्म की बात पूछी गई और उसने छुपा लिया, जबकि लोग मोहताज हैं, और अगर ये न बताया तो ज़रर होगा लोगों का, लेकिन फिर भी नहीं बताया उसने, घमंड की वजह से, किसी मसलहत की वजह से, जाती मफाद की वजह से। तो जिससे पूछा गया और उसने छुपा लिया इल्म को, दीन का इल्म, अल्जमहुल्लाहु बिलिजामिन मिन नारिन यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसको आग की लगाम पहनाएगा। उलमा ने कहा क्यों ऐसा करेगा अल्लाह? मुल्ला अली क़ारी हैं या इमाम अल-ख़त्ताबी वगैरह ने इसके माना में बयान की, इबारत नहीं पढ़ूंगा मैं। कहा कि उसने, चूंकि दुनिया में जैसे लगाम लगाई जाती है रोकने के लिए जानवर को, जानवर के लिए लगाम क्यों होती है? उसको रोकना होता है तो लगाम खींचते हैं, रुक जाता है। तो जैसे जानवर के मुंह में लगाम होती है जो उसको रोक लेती है, इसने अपनी जुबान को भी लगाम लगाई थी हक बात के बोलने से। उसकी सजा ये है कि क़ियामत के दिन उसके लिए भी आग की लगाम होगी। तो उन्हें दुनिया में अपने आप को रोके रखा और अपनी जुबान को लगाम लगाई हक बात के बयान करने से, लोगों के मनफायत से अपनी जुबान को रोके रखा, जबकि तेरा कोई नुकसान नहीं था उसमें, लेकिन तूने लोगों से इल्म को, हक को रोके रखा। अल्लाह ताला आज तुझको आग की लगाम पहनाएगा। लिहाजा मालूम ही होता है कि लोगों को हक बात बताना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं, बच्चा आके कोई सवाल पूछता है और आपको कुछ ऑफिस का काम है, आप नहीं बता रहे उसको, चलो जाओ भागे, यहाँ से भागो। बच्चा दीन की बात पूछ रहा है आपसे, लेकिन आप अब बाद में भी नहीं बताया, आपने भगा दिया उसको। बीवी पूछती है, औलाद पूछती है, दोस्त अहबाब पड़ोसी रिश्तेदार, कितने आदमी, बाज़ औक़ात एक आम आदमी भी, उलमा के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक आम आदमी भी जितना जानता है, इसमें उलमा ही के बारे में बात नहीं है। जो आदमी किसी से पूछे और वो नहीं बताए, हाँ ठीक है, अगर आप नहीं बताते हैं, किसी जानने वाले का नाम नंबर आप देते हैं, भाई उनसे पूछिए, मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ना आपने बताया ना दूसरे का रास्ता बताया,
وہ انسان گمراہ مرا، وہ انسان اس کا نقصان ہوا دین کا دنیا کا، تو آپ نے اس کا نقصان کیا، آپ سبب بنے اس کے، اور اللہ کے ہاں یہ گناہ ہے۔ اگر یہ حرام نہیں ہوتا تو سزا نہیں ملتی، تو معلوم ہے اس کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ تو نے اپنے آپ کو لگام لگائی زبان کو، قیامت کے دن اللہ تیرے منہ کو لگام لگائے گا، لیکن وہ لگام کیسی ہوگی؟ جہنم میں آگ کی لگام ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا جہاں بھی ضرورت مند ہوں، جتنا اللہ نے آپ کو بتایا ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن نہ ہم عالمی دائی بننے کی کوشش کریں، نہ مفتی بنے۔ اس کا یہ ہے کہ آدمی حدیں پار کرنے لگے۔ آپ اپنے دائرے میں کام کریں، علماء کی طرف رہنمائی کریں ایسے مسائل میں جو آپ کو نہیں معلوم، جس کے آپ ماہر نہیں، اور یہ نہیں کہ آپ بالکل تقریر کرنا شروع کر دیں لوگوں میں جبکہ آپ کو دین کا علم نہیں ہے، نہ قرآن کی آیتیں پڑھنے آتی ہیں، نہ حدیثوں کا علم آپ کو ہے، نہ شرع معلوم، نہ اصول معلوم، نہ کچھ اور معلوم، لیکن آپ شوق ہے کہ بھئی میں بھی دنیا میں ایک مقرر بننا چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام ہو۔ نہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ دین کی بات پوچھتے ہیں آپ سے، اور آپ کو جو معلوم ہے تو بتائیے، معلوم ہے تو بتائیے، اور اگر احتیاط آپ کے مزاج میں ہے اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی اور کا نام بتائیے کہ ان سے پوچھیے، اہل حق کی طرف رہنمائی کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی، اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے راستہ تو بتا دیا۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6284۔ تو یہ حدیث ہم نے دیکھی۔ تو اس باب میں اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جو انسان، ایک بات تو یہ سیکھی کہ جو انسان، جو مسلمانوں کے لیے ضرر اور اذیت کا سبب بنے، مشقت کا سبب بنے، بے جا ان کو مشقت اور اذیت دے، تو ایسے انسان کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضرر اور مشقت میں مبتلا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں، دنیا میں خیر سے اور عافیت سے رہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی خیر و عافیت کا ذریعہ بنیں۔ تو جو انسان دوسروں کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کو مصیبت سے بچانے والا بنتا ہے، اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بھی مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو محفوظ رہنے کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کو آپ حفاظت دیجیے، اپنے شر سے بھی اور دوسرے شر سے بھی، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر 21 ہے۔ آئیے آگے اب بڑھتے ہوئے ہم دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ حدیث نمبر 22 اور 23 ایک ساتھ ہم دیکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا یعنی مواد یا دونوں کا عنوان ایک ہی ہے، دونوں میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 22 اور 23 کیا حدیثیں ہیں؟ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء اخرجہ الترمذی وصححہ، وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، محبت کا الٹا، اس کی ضد، اس کا اپوزٹ بغض ہوتا ہے۔ تو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ بغض کرتا ہے، اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، برے کام کرنے والوں سے بغض کرتا ہے۔ بعض اعمال کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے، یہ کچھ خاص اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں صراحت آئی ہے کہ یہ عمل کرے تو اللہ بغض کرتا ہے۔ تو کیا عمل ہے؟ ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ فاحش اور بذیء شخص سے بغض کرتا ہے، نفرت اور دشمنی کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، وَلَهُ من حدیث ابن مسعود، ایک دوسرے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث آئی ہے، رفعہ کا مطلب ہے امام الترمذی نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔ رفعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں یوں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مرفوع ہے، یعنی اس میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا آپ نے ایسا کیا. تو جو رفع اونچا جانا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی وہ حدیث، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. وہ منقطع ہو سکتی ہے، وہ ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن مرفوع ہے. کیا کہ اس میں نام کس کا آ رہا ہے، تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کے آپ کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، چاہے آپ کا قول ہو یا عمل ہو، وہ مرفوع ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، وللعان، وہ لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، وللفاحش، اور وہ فحش بات یا کام کرنے والا نہیں ہوتا، وللبغی، اور وہ بداعت والا نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ سخت زبان اور بری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اذیت پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے اپنے قول و عمل سے. وحسنہ، فرماتے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وصححہ الحاکم، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ورجح الدارقطنی وقفہ، لیکن امام الدارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک بڑے محدث ہیں جو بہت اونچے پائے کے ہیں. امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے. یہ اصطلاحات ہم کو معلوم ہونا چاہیے. مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، آپ کا قول و عمل اس میں ہو. موقوف اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جائے بلکہ صحابی تک رک جائے، کہ اس میں ہو کہ یہ بات صحابی کی ہے یا یہ عمل صحابی کا ہے. تو امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ یہ مرفوع نہیں حدیث، یہ موقوف ہے، یہ موقوف ہے. اس تعلق سے بنیادی بات، اصولی بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات حدیث میں آئے جس کا تعلق غیب سے ہو، جنت جہنم سے، پچھلی قوم کے واقعات سے، حلال و حرام سے، عبادت کے کسی مخصوص طریقے سے، اگر ایسی کوئی بات آتی ہے، کسی عذاب یا انعام سے اس کا تعلق ہو، دنیا میں یا آخرت میں اللہ کی طرف سے، یا اللہ کا کوئی وصف بیان کیا گیا ہو، اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو، ایسی اگر کوئی حدیث ہے، چاہے وہ صحابی بیان کریں، وہ مرفوع ہی کے حکم میں ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی صحابی بیان کریں، اس کا وزن ویسا ہی ہوتا ہے جیسے مرفوع کا ہوتا ہے. اس سے بات ثابت ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اپنے دل سے اللہ کے بارے میں یا حلال و حرام کے بارے میں یا جنت جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، غیب کی باتیں نہیں بیان کرتے تھے. یہ غالب گمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کو سنا ہے، تبھی تو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت محتاط لوگ تھے، ہم سے زیادہ احتیاط کرنے والے تھے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات صحابی کے قول میں آتی ہے، موقوف بھی اگر ہو، تب بھی اس سے وہ بات ثابت ہوتی ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے ایسے شخص سے. اللہ کے بارے میں اپنے دل سے کچھ بھی بولیں گے صحابی؟ نہیں. تو اگر یہ موقوف بھی مانی جائے، جبکہ مرفوع موقوف دونوں طرح سے حدیث مروی ہے، تبھی بھی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک اور قاعدہ علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث، کوئی روایت ایسی آئے کہ فلاں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی اور کتاب میں حدیث کی بات آئے کہ فلاں راوی کہتا ہے کہ یہ صحابی نے کہا، تو ایک میں موقوف ہے، ایک میں مرفوع ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اگر بقیہ تفاصیل ہم نہیں دیکھیں، بس اتنا موٹا موٹا قاعدہ دیکھیں، ترجیح کی اور بھی صورتیں ہیں لیکن اتنا موٹا موٹا ہم دیکھیں، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسی حدیث کو بھی مرفوع ماننے میں کوئی حرج نہیں اگر سب ثقہ راوی ہو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی اپنے طور پر کوئی بات بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوتی ہے، آپ کا نام بھی بغیر. ہم بھی تو کرتے ہیں ایسا. کیا ہم نہیں بولتے ہیں بھائی دیکھو اعمال کا مدار نیتوں پر، اس لیے صحیح عمل کرنا چاہیے، نیت بھی صحیح کرنا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا؟ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. ہم نے یہ بیان نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو بعض اوقات ایک انسان حدیث کو بھی نقل کر دیتا ہے، حق بات ہے اس طور پر. تو صحابہ بھی ایسا بولا کرتے تھے، لہٰذا کبھی وہ اس روایت کو رسول سے جوڑ کے بولتے تھے اور کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے بغیر بھی بولتے تھے. تو اگر کوئی روایت ایسی ہو کہ صحابی نے فرمایا ہو اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، تو اس کو مرفوع ماننے میں کوئی حرج
نہیں ہے मुमकिन है उन्होंने कभी मरफूअन और कभी मौकूफन बयान किया हो, अगर किसी रावी से कोई गलती नहीं हुई है तो, अगर सारे रावी थिका और काबिल एतमाद हो हर एतबार से तो ये भी एक कायदा उलमा ने बयान किया जो चलते चलते जान लेने में कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। इस हदीस में 4 बातें बयान हुई हैं। वो 4 बातें क्या हैं? शायद आज मुकम्मल हो या ना हो, इंशाअल्लाह हम उसको जैसे मौका मिलेगा मुकम्मल करेंगे। 4 बातें क्या हैं? तान, लान, अल्फाहिश, फाहिश और बदी। कहा कि मोमिन ऐसा नहीं होता है। अगर मोमिन के बारे में किसी चीज की नफी हो कि मोमिन ऐसा नहीं होता है, तो मालूम हुआ कि वो बुराई है, यानी कामिल मोमिन ऐसा नहीं होता है। मालूम हुआ कि ये जो चीजें हैं ये ईमान को नाकिस करती है, तभी तो कहा कि मोमिन ऐसा नहीं होता है। तो ये मोमिन की शायान शान नहीं है, मोमिन के ईमान के कमाल में रुकावट है। ये चीजें मोमिन के ईमान के कमाल में रुकावट है। ये नहीं कि मोमिन ही नहीं होता अगर कोई ताना दे तो, नहीं, मोमिन तो है, लेकिन कैसा है? नाकिसुल ईमान है। वो ईमान वाला तो है, लेकिन उसका ईमान कामिल नहीं बना, अभी नाकिस है। वो इस्लाम से बाहर नहीं गया, वो इस्लाम से बाहर नहीं गया, लेकिन अंदर रह के पक्का नहीं है, कच्चा है, कमजोर है, कमी है, कुछ ना कुछ ऐसी उसके अंदर। कामिल मोमिन उसको नहीं कह सकते, परफेक्ट नहीं है वो, उसके कमाल में नक्स है। तो ये 4 चीजें हैं जो ईमान में नक्स पैदा करती हैं, ईमान को कमजोर करती हैं, बिगाड़ती हैं, और एक मोमिन के लिए ऐब है, बुराई है। आइए देखते हैं क्या है। नंबर 1, अत्तान, ताने देना, लोगों को ताना देना। ताना देना क्या है? अल्लामा सनआनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सुबुल सलाम में, अत्तानु अस्सब युकालु ताना फी इर्दिही ऐ सब्बहु। कहते कि ताना देना, गाली देना या बुरा कहना है। हमारा गाली बहुत बुरा माना होता है, किसी को बुरा कहना। कोई आदमी मसलन लंगड़ा के चलता है, ए लंगड़े, उसको कहना। या कोई आदमी जो है यानी उसके अंदर कोई ऐब हो, उसको उस ऐब से दीनी या दुनियावी जिस्मानी या किसी तरह से, मसलन किसी ने माजी में कुछ गुनाह किया हो और तौबा भी की हो, उसको ताना, बहुत मालूम है हमको दीनदार बनते हो, हमको मत सिखाओ, तुमसे पहले हम लोग दीन जानते हैं, और तुम्हारी जिंदगी मालूम है शराब में धुत पड़े रहते थे, अब आके हमको बता रहे हो। कि क्या किया उसने? ताना दिया उसको कि पहले तो तुम शराब पीते थे। तो एक ऐसा गुनाह जिससे उसने तौबा कर ली, ये क्या कर रहा है? उसको ताना दे रहा है, उसकी उस कमी का। क्यों क्यों दे रहा है ताना? छोटा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए। तो किसी इंसान के किसी ऐब का तज़किरा करना इस तौर पर कि उसको जलील करना मकसूद हो, ये उसको ताना देना है। मुसलमान ऐसा नहीं होता है। मुसलमान का खैरखा होता है, वो उसके उयूब पर पर्दा डालने वाला होता है। पिछली हदीस में हम देखें, वो उसके उयूब पर पर्दा डालने वाला होता है, उसके उयूब को उजागर करके उसकी दिल आज़ारी नहीं करने वाला। रंग की वजह से हबशी है तो कहा एक काली औरत के बेटे, नहीं, काली कौम का आदमी नहीं, लंगड़ा लूला, जबान किसी की ये है, किसी की सूरत नहीं है ठीक, किसी के अंदर कोई पढ़ाई लिखाई का, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, अनपढ़ है कोई, अंगूठा छापेदा, उसको जलील करने के लिए इस तरह से कोई आदमी करे, तो ये जो चीज है ये क्या है? ताना है। ये गाली ही की तरह उसको बुरा बोलना है। बुरा बोलने का मकसद क्या होता है? जलील करना, जलील करना। ये नहीं कि कोई आदमी किसी की इस्लाह कर रहा है, कहा कि देखो तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम झूठ बोलते हो, आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, वादा करो। तो इस तरह से कोई आदमी कहता है, ये ताना नहीं है, ये उसकी इस्लाह के लिए उसकी गलती का तज़किरा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियतों पर होता है। जैसी आपकी नियत है वैसा आपका अमल लिखा जाएगा। वो इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर एक वही पाएगा जिसकी उसने नियत की, उसके नामा अमाल में वही शुमार होगा जिसकी उसने नियत की। मालूम की नियत बहुत अहम बात है। तो किसी को बुरा कहना ये ताना देना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुन बर्बादी है, तबाही है उसके लिए, लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। कौन है ये हुमज़ा और कौन है लुमज़ा? ये सूरह अल हुमज़ा की आयत नंबर 1 है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा क़ाल
وَيْلٌ لِكُلِّ طَعَّانٍ مُغْتَابٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. یعنی اس کا معمول ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار تانا دے دیا کسی کو یا کبھی کبھار غیبت کر دی، نہیں، اس کا مزاج ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ طعان، تانے دینے والا، غیبتیں کرنے والا، بربادی ایسے انسان کے لیے. تو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تانا دینے والے کے لیے بربادی کا ذکر کیا ہے. ایسا آدمی برباد ہوگا آخرت میں، ممکن ہے دنیا میں بھی ہو جائے. اسی طرح سے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ قال احدهما الذي يأكل لحوم الناس والآخر الطعام، کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کون ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ والآخر الطعام، تانے دینے والا. غیبت، گوشت کھانا سے مراد کیا ہے؟ غیبت کرنا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ نے کہا سورۃ الحجرات میں. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے غیبت کو گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، مردہ بھائی کا. تو کہا کہ ایک وہ ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسرا کون؟ تانے دیتا ہے. یہ بھی امام مجاہد نے اس کو روایت کیا. صحیح المصبور میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر کی کتاب ہے جس میں صحیح روایات ہیں، الصحیح المصبور. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور زائد اس میں معنی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فَالْهَمْزُ بِالْفِعْلِ وَاللَّمْزُ بِالْقَوْلِ. شیخ ابن عثیمین نے بھی یہی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے. کون ہے یہ؟ کہتے ہیں حمز عمل سے ہوتا ہے، فعل سے ہوتا ہے، اور لمز قول سے ہوتا ہے. یعنی کسی کی برائی کرنا، اس کو ذلیل کرنا اپنے اشارے سے، جیسے ہاتھ سے کسی کو کہے کچھ نہیں، یا کسی کے قد بتاتے ہوئے ایسا کرے، مذاق اڑانا کسی کا، کسی کو چھوٹا بتانا، تو ناٹا ہے، بہت چھوٹا والا ہے، وہ تو ایسا ہے. اس طرح سے کچھ آدمی کسی سے اشارے سے، ہاتھ سے، عمل سے کسی کو ذلیل کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حمز ہے. واللمز بالقول، اور لمز جو ہے یہ کسی کو تانا دینا، کسی کی برائی کرنا، یہ قول سے ہوتا ہے. اپنی زبان سے کسی کو ذلیل کرے، اس کو چھوٹا بتائے، اس کو تانا دے. تو کبھی اشاروں میں ہوتا ہے اور کبھی زبان سے ہوتا ہے. ان دونوں کے لیے وعید ہے کہ جو تانا دے کسی مسلمان کو، اس کی برائی کریں، غیبت کریں، یا اس کے بارے میں عیب لگائیں، اس کو گالی دیں، چاہے وہ برائی اس کی زبان سے ہو یا اشارے سے ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں. اور ایسی چیز جس انسان کی عادت ہو، اس کے لیے جہنم کی بربادی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللعان، لعنتیں کرنا، لعنتیں کرنا. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا اذا رأینا الرجل یلعن اخاہ رأینا انه قد اتى بابا من الكبائر. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی سند جید ہے، حدیث نمبر 2791 پر. صحیح ترغیب 2791. کہتے ہیں ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب ہم دیکھتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کر رہا ہے تو ہم سمجھ لیتے تھے، ہمارا ماننا یہ تھا کہ اس آدمی نے ایک کبیرہ گناہ کا دروازہ کھول دیا، یہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. یعنی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا صحابہ کبیرہ گناہ مانتے تھے. تو کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں آدمی کا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں پر، جیسے حدیثوں میں بھی آیا ہے، وہ وصف کے ساتھ ہے، صفت کے ساتھ ہے، شخص پر نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرنا چاہیے. لعنت کرنا کیا ہے؟ لعنت کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کیوں؟ کسی پر لعنت کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے. سلام کیوں کر رہے اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت کی دعا کرے اور برکتوں کی.
یہ نہیں کہ اس کے لیے لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرے۔ تو کہا کہ ہمارا حال یہ تھا کہ جب ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم یقین کر لیتے، ہمارا ماننا یہ تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی سخت ہے، اور ہم کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کسی پر لعنت کرنے میں کتنا سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، جب ایک بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، شخص پر بھی نہیں، کسی چیز پر، جانور بھی ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہو سکتی ہے، تو کسی بھی چیز پر اگر لعنت کرے وہ لعنت اوپر آسمان تک جاتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونها، جب وہ آسمان میں جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها، پھر زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو دروازے جس سے زمین پہ آئے۔ ثم تأخذ يمينا وشمالا، پھر وہ دائیں بائیں راستہ دیکھتی ہے لعنت۔ فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعنها، پھر جب اس کو کہیں اور راستہ نہیں ملتا ہے تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس تک پہنچتی ہے۔ فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، اگر جس پر لعنت کی گئی اس تک جاتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کے لائق تھا تب تو ٹھیک، اس پر پڑتی ہے، اور اگر نہیں تو جس نے لعنت کی واپس اس پر جا کے پڑ جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1672 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایک اور روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی ملتا نہیں ہے کس کے پاس جائیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی جس آدمی پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو وہ لعنت اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ کہاں جاؤں میں، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے فَيُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، جا، جہاں سے آئی تھی وہیں جا، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جا، یعنی جس نے لعنت کی وہ لعنت اسی پر واپس لوٹ آتی ہے۔ کیوں کرے لعنت آدمی کسی پر؟ اگر وہ لائق نہیں ہوگا تو آپ پر لوٹیں گے، تو کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، سید ترغیب حدیث نمبر 2793، اور حدیث حسن لغیرہ درجے کی ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے تو اس لیے رک جاتا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، کیونکہ بات تفصیل اس میں ہے کافی، تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس حدیث کو دیکھیں گے۔ لعنت ہی سے متعلق ہے کہ بعض اوقات کسی انسان سے گناہ بھی ہو جائے تبھی بھی اس پر لعنت کسی معین شخص پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس حدیث میں ہم نے دو باتیں دیکھی، ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی مخلوق پر بھی نہیں، جو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لعنت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے طعنے دے، لوگوں کو ذلیل کرے، ان کے عیوب اجاگر کر کے۔ اس کو طعنہ کا مطلب ہوتا ہے چبھ ہونا، طعنہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے زخم پہنچانا۔ تو ہم بعض اوقات انسان ہاتھ سے کسی کو زخم نہیں پہنچا پاتا ہے، زبان سے، بات سے زخم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کرے آدمی؟ مسلمان لوگوں کا دل جیتنے والا ہوتا ہے، دل توڑنے والا نہیں۔ تو بے وجہ کیوں کسی کا دل توڑے؟ ہاں ٹھیک ہے، شریعت کا معاملہ آ جائے پھر دل ٹوٹے تو چلے گا، لیکن شریعت نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ اور بات ہے۔ لیکن عام حالات میں مسلمان ہر ایک کی قدر کرنے والا، عزت کرنے والا، محبت کا سلوک کرنے والا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا، ان کی عزت سنبھالنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا مسلمان نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جن سے ایمان میں نقص اور کمی پیدا ہوتی ہے۔ مزید دو باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ اعلان کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں،
اور پہلے الحمدللہ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ رہتی تھی، ابھی کچھ تعداد کم ہو رہی ہے، تو شاید لوگوں تک بات نہیں پہنچ پاتی ہے، تو اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو لوگوں تک عام کریں، پہنچائیں۔ الحمدللہ دین کی بنیادی باتیں اور ٹھوس باتیں الحمدللہ اس چینل سے آپ کو ملتی ہیں سلف صالحین کے منہج کے مطابق، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو عام کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدار الخیر کا فاعل ہی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے ہمارے اس پروگرام کی طرف، تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ یہ بھی دعوت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ ابھی آپ نے شیخ کے درس میں سنا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ پوچھے، آپ کو نہ معلوم ہو، تو آپ بتا دیں کہ فلاں عالم ان سے پوچھ لیجیے، آپ نے رہنمائی کر دی تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو آپ یہ ذمہ داری ادا کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی برائیوں سے، خامیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کو اجر عظیم سے نوازے کہ وقت نکالتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں دین کی قیمتی باتیں الحمدللہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والے 2 ہفتے میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4:25 سے 5:25 تک انشاءاللہ کلاس ہوگی، آنے والے 11 اور 18 فروری کو، اور اسی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ جو 2 باتیں رہ گئی ہیں، جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔